بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے ماہ رمضان میں علماء کرام کی ذمہ داریاں۔ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ نیاز احمد عبدالحمید طیب پوری المدنی حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا ممنون و مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور شیخ کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کو۔ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخبرها بأن العلماء ورثة الأنبياء وبعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ماہ رمضان میں علماء کی ذمہ داریاں کے عنوان پر تھوڑی سی باتیں پیش کروں گا۔ علماء کی بڑی اہمیت ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ سماج کے سب سے زیادہ روشن چاند اور ستارہ ہیں۔ یہ انبیاء کی دعوت اور ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس پر اٹھائے گئے اعتراضات کا اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کو یہ فضیلت دین میں فقہ اور سمجھ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا ہے، انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ جو اس کو لے گا تو اس نے اپنا پورا حصہ لے لیا۔ ابو داؤد اور ترمذی۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ اپنے ہدایت یافتہ علماء کا احترام اور توقیر کرتے ہیں اور ان پر طعنہ زنی نہیں کرتے، ان کی ہر اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے مدلل ہوتی ہے۔ یہ ہر دور و زمانہ میں ہدایت کے علمبردار رہے ہیں۔ انہوں نے ہر جگہ شمع توحید روشن کیا جس کی ضیاء بار کرنوں نے کفر و شرک اور بدعت کی تاریکی کو چاک کر دیا اور سماج اور معاشرے کو روشن کیا۔ اللہ نے ان کے اوصاف کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں امت کافی نشیط اور سرگرم ہو جاتی ہے اور مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جس طرح عوام میں تیزی آ جاتی ہے ٹھیک اسی طرح علماء کا کردار بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم اس مضمون میں علماء کی دعوتی ذمہ داریوں اور رمضان میں ان کے تعامل و طریقہ کار کو بیان کریں گے۔ نمبر 1، رمضانیات کا مطالعہ کرنا۔ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ رمضان کے سایہ فگن ہونے سے پہلے کتاب الصیام کا اچھے سے مطالعہ کر لیں اور اس موضوع پر جو دوسری کتابیں روزہ اور سائنس کو لے کر جو بحثیں کی گئی ہیں بصورت امکان ان کو بھی اچھے سے پڑھ لیں۔ ان میں جو دقیق اور قابل توجہ مسائل ہیں ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھ بھی لیں۔ بنا علم اور جانکاری کے دعوت کا کام کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر علم مقدم ہے اور بنا علم کے آدمی شریعت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعہ یا کہ گوگل کے ذریعہ سے
ہر طرح کی کتاب سرچ کی جا سکتی ہے، نکالی جا سکتی ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس سے اپنی ثقافت کو بہتر کر کے خاص طور سے جو رمضان کے جدید مسائل ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، عالم با عمل۔ عالم کا عامل ہونا ضروری ہے اور یہی استقامت ہے۔ یہ جن چیزوں کی دعوت دے ان پر خود بھی عمل کرے۔ علماء سماج کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے شمع سے عوام اپنے چراغ جلاتی ہے اور دین کے راستے پر چلتی ہے۔ اگر ان کے دامن پر ہلکا سا داغ لگ جائے تو یہ بہت زیادہ نمایاں ہوگا، جبکہ یہی چیز دوسروں کے دامن پر ظاہر نہ ہوگی یا ہلکی محسوس ہوگی۔ علماء کو اپنے سماج کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بننے کی شدید ضرورت ہے۔ نمبر 3، دروس کا اہتمام۔ رمضان کے دنوں میں علماء دروس کا خاص اہتمام کریں۔ ان دروس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ درس القرآن، ممکنہ حد تک پورے قرآن کا ترجمہ اور ہلکی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر یہ بھاری محسوس ہو تو عوام کی رغبت کے مطابق درس دیں۔ اسی طرح درس الحدیث، درس السیرہ اور درس الفقہ کا معاملہ ہے۔ لوگوں کی حاجت اور ضرورت کے مطابق عناوین کا انتخاب کریں اور لوگوں کی چاہت اور خواہش کے اعتبار سے درس کی کمیت اور کیفیت کو گھٹائیں یا بڑھائیں۔ درس اتنا شاندار ہو کہ لوگوں کے دلوں کو موہ لے اور علم دین سے مالا مال ہو کر گھر واپس جائیں۔ اس میں موبائلک درس کو بھی شامل کر لیں اور جن مقامات پر نہیں پہنچ سکتے یا نہیں جا سکتے ان تک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ اپنی ساری باتیں پہنچا سکتے ہیں۔ درس دے سکتے ہیں، درس ٹیپ کر کے شیئر کر سکتے ہیں۔ ان دروس کو یوٹیوب یا دیگر سائٹ پر اپلوڈ کریں، اس سے ان کی افادیت بڑھ جائے گی اور درس کو کافی بڑا حلقہ مل جائے گا جو اسے شوق کے کانوں سے سنے گا۔ وہ اسٹیج جہاں خواتین صرف 10-20% ہی کپڑے میں رہتی ہیں، یعنی یوٹیوب اور اس پر جس طرح کے پروگرام آتے ہیں کافی ننگے کافی خراب، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ وہاں دین کی باتوں کا اچھے سے بتانا بہت ضروری ہے، اس سے شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے میڈیا میں اپنی باتیں نہیں پھیلائیں تو جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی چلا جائے گا اور ہمارا سماج گندگی میں ڈوب جائے گا۔ جمعہ کے خطبوں کا خاص اعتناء۔ جمعہ کا خطبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں اس کا خاص اہتمام لازم ہے۔ رمضان میں اس کے خیر و برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب حاجت عناوین کا انتخاب کریں اور مشک عنبر میں عطر بیز کر کے عوام کے سامنے پیش کریں۔ جمعہ کے بعد بصورت امکان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور لوگوں کے سوالوں اور اشکالات کا جواب دیں۔ یہ نشست بڑی صبر آزما ہوتی ہے، پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں تو ان کا جواب دیں۔ خطبہ جمعہ کے لیے سال بھر اور رمضان میں اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں میں بھی جانا چاہیے۔ اس سے علم پھیلے گا اور عقیدہ توحید اور دین اسلام صاف ستھرے انداز میں لوگوں تک پہنچے گا، جس میں کسی مسلک، مذہب اور ازم کا داغ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، فقہیات رمضانیہ۔ رمضان ایک خاص موسم ہے اور نیکیوں کے لیے فصل بہار۔ رمضان میں اس کی فقہیات کی بابت مجالس منعقد کریں، جیسے رمضان کے فضائل و مسائل، تراویح کے مسائل، سحری کے مسائل، افطاری، روزہ دار دن کیسے گزارے، رات کیسے بتائیں، اعتکاف، شب قدر وغیرہ۔ اسی طرح سے عید الفطر کے مسائل اور اس کے فقہیات۔ مجالس لمبی نہ ہو لیکن بہت مختصر بھی نہ ہو کہ پوری بات کہی نہ جا سکے اور بہت لمبی نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں۔ نمبر 6، خواتین اور رمضان۔ ہم فتنے کے انتہائی خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔
اس میں ہر دو جنس کی جہاں حفاظت ضروری ہے وہیں اپنی صلاحیت اور اہلیت کے اعتبار سے دعوت بھی اہم ہے اور بہت زیادہ مطلوب ہے۔ خواتین کی ذمہ داریاں مردوں سے زیادہ ہیں کیونکہ کسب معاش کے لیے ان سرگرمیوں کا اپنا خاص میدان ہے، کسب معاش کے لیے ان کی سرگرمیوں کا اپنا خاص میدان ہے، یعنی گھر کے مالکان وغیرہ کے لیے، اور بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ کئی بار باپ بچوں کی تربیت و دیکھ ریکھ سے دستکش رہتے ہیں اور مطلوبہ توجہ نہیں کر پاتے، صرف فیس، کپڑا اور یونیفارم وغیرہ دینے کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے تعلیمی حالات کیسے ہیں اور ان کی کس قدر ترقی ہو رہی ہے۔ خواتین میں دعوت کا کام کرنے کا بڑا وسیع اور کشادہ میدان ہے، اور یہ کھیت ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کھاد پانی ڈالنے کی اور فصل کی افزائش کی ضرورت ہے، بہت زرخیز کھیتی ہے۔ عورتیں بہت سارے فتنوں کا سبب بنتی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک عورت ایک قیامت ہوتی ہے، اس لیے ان کی حفاظت اور انہیں صراط مستقیم پر لانا اور اس پر برقرار رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ عورت خاندان ہے، عورت پورا اسرہ ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس بابت جو علم، ثقافت اور قربانی مطلوب ہے اس کو فراہم کریں۔ اس بابت ہم کچھ مشورہ دینا چاہیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بڑا خیر اور بھلائی ہوگی۔ نمبر 1، فجر کے بعد درس قرآن دیں۔ اس کے لیے یہ مقرر کر دیں کہ کبھی سارے لوگ قرآنی آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی، کبھی والدہ پڑھیں گی، کبھی والد پڑھیں گے، اور یا بعض افراد خانہ۔ ترجمہ و تفسیر کا دورانیہ لمبا نہ ہو، گھر والے جتنا کہیں، جتنا چاہیں اتنا ہی رہے، 5 منٹ، 60 منٹ یا اسی کے آس پاس۔ ویسے رمضان میں وقت زیادہ رہتا ہے، لوگ دیر تک قرآن بھی پڑھتے ہیں، دیر تک دوسری کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور دیر تک اچھا خاصا گپ مارتے ہیں، تو اگر 10 منٹ 15 منٹ کا درس ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ پڑوس کی خواتین کو اکٹھا کر کے تھوڑا بڑے پیمانے پر دعوت دیں اور ان کی ضرورت کے مطابق مسائل رکھیں، خاص طور سے حیض، نفاس، استحاضہ اور جنابت وغیرہ کے جو فقہیات اور مسائل ہوتے ہیں ان کو اچھے سے واضح کریں، اور معلمات، طالبات اور اچھی صلاحیت کی خواتین ان مسائل کو اچھے سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں تاکہ نئے نئے مسائل ان کی سمجھ میں آئیں اور خواتین کو بتائیں۔ نمبر 3، 15 دن پر پروگرام کریں اور پورے محلہ یا گاؤں کو اکٹھا کریں۔ نمبر 4، تیسرے دہے میں اعتکاف، شب قدر کے مسائل پر پروگرام رکھ سکتی ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ عید کے آنے سے پہلے فقہیات عید الفطر منعقد کر لیں۔ نمبر 6، سوال و جواب کی نشست رکھیں، موبائل سے بھی خواتین سوالوں کے جوابات دیں اور سوالوں کو جواب سمیت لکھ لیا کریں، کیونکہ یہ چیز بعد میں کافی فائدہ دے گی۔ موبائل سے تقریر بھی کریں اور اسے ٹیپ کر لیں، اچھی تقریر کی شوٹنگ کر کے اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں، اس سے افادیت عام ہو جائے گی، لیکن چہرہ بند رکھیں اور لازمی طور پر۔ خواتین اپنی بہنوں اور بنات حوا کو قرآن کی تلاوت کرنے پر آمادہ کریں اور اس کی نیکیوں کے بارے میں اچھے سے بتائیں کہ قرآن پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے اور کتنی نیکی ملتی ہے۔ ایک تو ہے صبح صبح درس دینا، دوسرا ہے تلاوت۔ سیرت النبی اور سیرت امہات المؤمنین کا بھی درس دیں۔ عصری تعلیم نمبر 10، عصری تعلیم یافتہ معلمات اور طالبات کو مدعو کریں اور انہیں اپنی دعوت سے جوڑیں۔ نمبر 11، خواتین رمضان اور غیر رمضان میں عصری معلمات، طالبات اور ہر طرح کی خواتین کو بصورت امکان کتابوں کا ہدیہ دیں، اور یہ چھوٹی سائز میں کتاب بھی چھاپ سکتی ہیں، اس کے سلسلے میں سماج کے مرد حضرات تعاون کریں گے۔
تقریر کا لہجہ بہت نرم، شستہ اور شائستہ ہو۔ سامنے سے چاہے جتنی بڑی حماقت آئے، چاہے جتنی بڑی جہالت اور بڑا پتھر آئے، لیکن اس کو برداشت کریں اور سختی سے پرہیز۔ نمبر 13، سماج کے مرد حضرات خواتین کی حفاظت کے لیے پورا بندوبست کریں۔ نمبر 14، غیر مسلم خواتین کو بھی دعوت دے کر انہیں بلائیں اور مناسب انداز میں تقریر کریں۔ میرا اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے کہ میں گیا تھا بارامتی، تو جہاں پر میرا پروگرام تھا اس میں ایک خاتون بھی پڑوس کی جو مسلسل آتی رہتی ہیں، وہ آئی تھیں اور وہ باضابطہ وہ بیٹھ کر کے تقریر سنی تھی، اور جس خاتون کے گھر میں یہ پروگرام تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت دلچسپی رکھتی ہے۔ نمبر 15، سماج میں جو غلط رسم و رواج اور عقائد پھیلے ہیں ان پر نظر رکھیں اور مناسب انداز سے حکمت کے ساتھ ان پر نکیر کریں، اور خواتین کو بتائیں کہ یہ غلط ہے اور گناہ ہے، اس سے پرہیز کرو۔ داعیہ خواتین کے ساتھ کبھی کبھی کسی مناسب وقت میں بیٹھا کرے اور انہیں دینی باتیں بتائے۔ ویسے لوگ بیٹھتے ہیں تو مذاکرے ہوتے ہیں، اور مذاکرہ علم کو پھیلانے کا اور باتوں کی توثیق اور تائید کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 17، میں اس بات کو بہت مستحسن سمجھتا ہوں کہ سماج کی جو خواتین پڑھے نہیں ہیں ان کو رمضان میں پڑھایا جائے، اور جس طرح عربی کی ابتدائی تعلیم کے لیے کچھ بنیادی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو پڑھائی جائیں، اور پھر یہ سلسلہ جاری ہو جائے اور جاری رہے۔ نمبر 18، بچوں اور بچیوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ نمبر 19، زبان کی تباہ کاریوں سے خواتین کو آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ غیبت زہریلا سیب ہے اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول کرے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔